کس وجہ سے آپ یہاں پر؟ بس ناخلف اولاد کی وجہ سے مجھ سے جان سے مارنے کا پورا پروگرام تھا. اچھا. ان کا کھانا پینا میڈیسن سب کچھ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹاکنگ اسٹوڈیو سے ہمارا شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج میں موجود ہوں شہر جہلم میں اور یہاں پر اولڈ پیپل ویلفیئر سوسائٹی اپنا گھر جہلم میں موجود ہوں اور یہاں پر کثیر تعداد میں بوڑھے عورتوں مرد و خواتین کی پرورش کی جاتی ہے جو کہ لاوارث ہوتے ہیں, بے سہارا ہوتے ہیں, ان کی پرورش کی جاتی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اولڈ پیپل ویلفیئر سوسائٹی اپنا گھر جہلم کی چیئر پرسن آسیہ ممتاز صاحبہ. تو ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ کتنے عرصے سے اس ٹرسٹ کو چلا رہی ہیں اور یہ کس قسم کی فیسلٹیز عوام کو دے رہی ہیں, ان لوگوں کو دے رہی ہیں. تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے سے چلا رہی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے اس ٹرسٹ کو چلا رہی ہیں؟ جی ماشاءاللہ اس کو 25 سال ہو گئے تھے اس مئی میں آپ کو 25 سال ہو گئے 25 اور اس وقت یہاں اس میں جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا تو صرف 1-2 کمروں پہ مشتمل ایک گھر سا چھوٹا سا گھر تھا. جی. تو وہ ہم نے رینٹ پہ لیا تھا. اس کے بعد پھر لوگ آتے گئے ہیں, پھر ایک اور بڑی بلڈنگ لی ہم نے 5 کمروں والی, پھر اس کے بعد پھر اور بڑھتے گئی تعداد, پھر ہم نے 7 کمروں والی لی. پھر یہ ہوتا تھا نا کہ ہمیں بار بار چینج کرنا پڑتا تھا, کافی پریشانی کا سامنا تھا کیونکہ جدھر بھی ہم رینٹ پہ جاتے تھے تو لوگ جو ہے نا وہ ہمیں کہتے تھے آپ کی یہ بوڑھے بوڑھیاں شور کرتے ہیں, ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں, رات کو نیند نہیں آتی یہ وہ. تو میں نے اللہ سے دعا کی, میں نے کہا کہ یا اللہ پاک کوئی ان کے لیے وسیلہ بنا دے جس سے نا ان کا اپنا گھر, کیونکہ اپنا گھر نام ہے اس کا تو اپنا ہی گھر ہونا چاہیے. جی صحیح. تو اللہ پاک جنتوں میں جگہ دے. میرے ماموں رانا عبد المجید صاحب سیالکوٹ سے آئے ہوئے تھے, تو میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگے کہ بیٹا کیا بات ہے. میں نے ان کو بات سنائی پوری, میں نے کہا کہ یہ بات ہے. تو کہنے لگے کہ ابھی اور آج ہی آپ پتہ کریں جگہ کا, میں جگہ لے کر دیتا ہوں. اور جدھر ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ میرے ماموں صاحب نے ڈونیٹ کی تھی. جی صحیح ہو گیا. اس وقت آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر پرورش پا رہے ہیں؟ اس ٹائم 152 ہی ہیں میرا خیال ہے. 152. ہاں جی. اور آپ کے مائنڈ میں یہ خیال کیسے آیا کہ آپ ایک ایسا ٹرسٹ بنائیں جہاں پہ اولڈ پیپلز رہیں اور اس طرح کے پرسنز رہ سکتے ہیں؟ جب میری شادی ہوئی ہے جی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سسر ہیں, انہوں نے چھت پہ ایک کمرہ بنایا ہوا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی ان کا ہوٹل تھا, حالق ہوٹل بڑا مشہور تھا جہلم میں. جی. تو روزانہ 20-25 بندے جو تھے نا فری ناشتہ کھانا دوپہر کا اور شام کا کھاتے تھے. صحیح. ان میں سے وہ دیکھتے تھے کہ بالکل لاوارث کون ہے جن کا کوئی بھی نہیں آگے پیچھے. صحیح. ان کو پھر اپنے گھر میں لے آتے تھے. انہوں نے ایک کمرہ بنایا تھا, اس میں ہر فیسیلٹی تھی ان کے لیے, پنکھا یہ وہ جو کچھ کمرے میں ہونا چاہیے سہولیات. صحیح ہے. تو ہمیں ذرا عجیب سا لگتا تھا. میں کہتی تھی کہ یا اللہ یہ کیا, ہمیں اپنی بھی خدمت کروانی اور لوگوں کی بھی کروانی. صحیح. لیکن اس ٹائم ہمیں سمجھ تو نہیں آ سکی کہ یہ اصل میں زندگی یہی ہے. بالکل ایسے ہی. خدمت خلق. صحیح ہو گیا. تو ہر کوئی بیمار ہوتا ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے, کوئی کسی کی وفات ہوتی تدفین وغیرہ کا وہی انتظام کرتے. صحیح. تو ہمیں بڑا عجیب سا لگتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے نا میچور ہوتی گئی ہوں. پھر میں نے کہا کہ یہ ہمیں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جی جو ہم میرے سسر کر رہے تھے. واقعی زندگی تو یہ ہے کہ ہم تو نمازیں اپنے لیے پڑھتے ہیں, جو باتیں کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں, کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے کیا کر سکتے ہیں. صحیح. تو واقعی پہلے تو سوال ہی یہی پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ جو میری مخلوق ہے اس کے لیے کیا سوچا ہے, کیا کیا ہے, کیسے. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر وہ بس الحمدللہ ہم نے کام جب شروع کیا تو 8 سال تو میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ میں ان کے لیے کوئی ملازم رکھوں. 8 سال میں نے خود میل فیمیل کو خود پیمپر, یورین نالیاں, یہ وہ بڑا مطلب نلانا دلانا, ناخن تراشنے, بال کاٹنے. صحیح ہو گیا. سارا میں خود کرتی تھی. ٹھیک. میرے ہسبینڈ اللہ پاک ان کو جنتوں میں جگہ دے, انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. ان کی کووڈ میں
20 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ڈیتھ ہوئی. ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر میرے بچے, میری بہویں, میری بیٹیاں, سب نے میرا بہت ساتھ دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میرا یہ پوتا ہے, میری بہو ہے ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی. اب میرے میں تو وہ ہمت نہیں ہے, یہی سنبھالتی ہیں ماشاءاللہ. جی میری صحیح ہو بہویں. گیا. اور یہ میرا پوتا ہے ماشاءاللہ, اس سے چھوٹا بھی ہے ایک اور اس سے چھوٹا ہے ماشاءاللہ. تینوں یہ دیکھتے ہیں ان کو. ٹھیک ہو گیا. اللہ پاک زندگی دے. میرا بیٹا راجہ محمد عثمان جو جی جی. اس ٹائم جنرل سیکرٹری ہے جی جی. اپنا گھر کا. اپنے گھر کا, تو ماشاءاللہ اس پہ بہت برڈن ہے. اللہ پاک اس کو زندگی دے ماشاءاللہ. اس نے بہت اچھے سے, میں سمجھتی ہوں کہ ہم سے بھی اچھے سے اس نے ماشاءاللہ سنبھالا ہوا ہے. صحیح ہو گیا. سارے جو کچھ بھی ان کے لوازمات پورے کرنے, ایوری تھنگ. بلکہ رات کو 2 بجے سونا, کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ رات کو پولیس لے کر آتی ہے لاوارث لوگوں کو کہ جی فلاں جگہ سے ہمیں ملا, فلاں جگہ سے ملا. ٹھیک کوئی ہو گیا. بیمار ہو جاتا رات کو, آدھی رات کو بیمار ہو جاتا ہے, ہاسپٹل لے کے جانا آنا. فرسٹ ایڈ تو تھوڑی سی بیماری ہو تو ہو جاتی ہے, لیکن میں نے جب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جب میں نے سٹارٹ لیا تھا میں گھبرائی بہت تھی. تو وہ گھبرانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ان کی گندگی سے گھبرائی تھی, بس میں کہتی تھی کہ اب میں کیا کیسے آگے کیسے چلوں گی. تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے مجھے کسی آوازیں آ رہی ہیں کہ پیچھے نہیں دیکھنا, آپ نے کام کرنا ہے. صحیح. تو اللہ کی طرف سے مجھے کوئی ایسی وہ مطلب ہے کہ پاور اللہ نے دی کہ میں بس کیا جس کو کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ملتے گئے کارواں بڑھتا گیا. بالکل ایسے ہی. تو بس اب میرے ساتھ لوگ بھی UK ہو, کینیڈا ہو, امریکہ ہو, پوری دنیا مجھے جانتی ہے الحمدللہ. جیلم کے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں. جتنے بھی ڈاکٹر حضرات لوگ ہیں میرا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں ان کی وجہ سے, میری اپنی کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا میم, ابھی آپ یہ بتائیں گے کہ اس ٹائم آپ کس قسم کی فیسلٹی دے رہی ہیں جو لوگ آپ کے پاس یہاں پر موجود ہیں؟ جی ڈاکٹر چیک کرتے ہیں ان کو, فری میں چیک کرتے ہیں. صحیح ہے. لیکن میڈیسن ہمیں لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ جو سول ہاسپٹل میں موجود ہوتی ہیں وہ تو ہمیں میڈیسن مل جاتی ہے. صحیح. باقی وہ لیکن جو باقی لکھ کے دیتے ہیں, یا جیسے ڈاکٹر طارق عظیم صاحب ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت تعاون کرتے ہیں. ڈاکٹر عصمت جوید صاحب ہیں وہ بھی بہت تعاون کرتے ہیں. ڈاکٹر شاہد تنویر صاحب ہیں وہ بھی تعاون کرتے ہیں ماشاءاللہ. جتنے بھی ڈاکٹر, میں اب نام بھول رہی ہوں, صحیح بہت ماشاءاللہ. جیلم کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ بہت تعاون کرتے ہیں. ویسے بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, میں لوگوں کی بڑی شکر گزار ہوں. بار بار میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے جتنے بھی UK کے ٹرسٹی ہیں, پاکستان کے ٹرسٹی ہیں, میرے ساتھ بہت صحیح ہو گیا, شانہ بشانہ چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا میم یہ بتائیں گے کہ آپ یہ ٹرسٹ چلا رہی ہیں, لیکن آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی دیکھ بھال کے سلسلے میں؟ ان کی دیکھ بھال کے سلسلے میں ملازم تو ہمارے پاس اس ٹائم 12 سے 13 ہیں. صحیح. لیکن اس ٹائم مجھے پریشانی ہوتی ہے جب وہ کوئی پیشنٹ ایسا آتا ہے نا جن کو میگٹ کیڑے جن کو کہتے ہیں پڑے جی جی, اس ٹائم مجھے بڑی وہ بس اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے. لیکن یہ ہے نا کہ میں یہ نہیں کہ میں اسے گھبراتی ہوں, بس میں کہتی ہوں یا اللہ پاک تو مجھے معاف کر دے, یہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں پتہ نہیں کیا ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. کہ ہم بچپن میں کبھی سنا کرتے تھے کہ کسی کو ایک دوسرے کو مائیاں کہتی تھیں, گالیاں دیتی تھی, اور جا تنو کیڑے پہن, تو میں کہتی تھی یہ کیا کیڑے کیا ہوتے ہیں. لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں جب, تو پھر مجھے بہت تکلیف. بالکل. اچھا کوئی ایسا واقعہ یہاں پر آنے والوں میں جو آپ کے ذہن میں بیٹھ کے ہو یار یہ بہت غلط ہوا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی ایسی ایک واقعہ نہیں, کئی واقعات ہیں. جی جی. کہ کئی مائیں, کئی باپ جو یہاں پہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے پیچھے کوئی کہانی تو ہے نا. اور ایسے ایسے رچ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں نام تو خیر نہیں لوں گی کسی کا بھی, صحیح ہے, کیونکہ نام سے دل آزاری ہوتی ہے. ظاہر ہے ہم نے تو کام کرنا ہے اللہ کی وہ رضا سے. تو ایسے ایسے لوگ آئے ہیں کہ
बस कुछ ना पूछे। ठीक हो गया। मेरी स्टोरियाँ यूट्यूब में जी, हैं, जी। काफ़ी सारी, वो देख सकते हैं आप लोग। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनके जेंट्स सेटअप पर, जहाँ पर इनके जेंट्स रिहाइश पजीर हैं, और मेरे साथ आसिया मुमताज़ साहिबा की बहू हैं, जो कि अब हमें यहाँ पे इनके हवाले से ब्रीफ करेंगी, और कुछ लोगों से हम यहाँ पर गपशप भी करेंगे कि वो यहाँ पर कब से हैं और उनको कैसी कैसी सहूलियात दी जा रही हैं, तो सारा कुछ। मैम पहले तो आप बताएंगे आप किस तरह की सहूलियात दे रही हैं यहाँ पर लोगों को? जी हम इनको माशाल्लाह यहाँ पे हर तरह की सहूलियात दे रहे हैं। जैसे कि आपको मेरी मामा ने बताया है कि ये लावारिस लोग हैं जिनका कोई ना घर है ना कोई ठिकाना है और ना ही जिनको कोई अपने घरों में एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे हम इनको फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे इनको हमने रखा हुआ है। इनका खाना पीना मेडिसन सब कुछ हम इनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इवन कि जो अभी सिगरेट पीते हैं, जाहिर सी बात है इनको आदत है और एकदम से तो हम इनको नहीं छुड़वा सकते, स्लोली स्लोली करके हम वो भी इनका हमारी कोशिश होती है कि ख़त्म करें। इवन कि हम वो भी इनको प्रोवाइड करते हैं ताकि ये एकदम से चिड़चिड़े ना हो और सही। गुस्सा ना करें। इस तरह से हम इनको अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल अंकल? जनाब खैरियत। कब से हैं आप यहाँ पर? मैंने हो गए 8-9 महीने। 8-9 महीने। किस वजह से है? बस दुबई रहा 15 साल उधर हाजी किया, उम्र की है, अच्छा, फिर वापस आया हूँ तो इधर इधर के देखा माहौल भी नहीं सही था, सही। मुझे फिर घर में रखा नहीं था, वो बीवी मर गई मेरी। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, वो उन्होंने नहीं रखा? उन्होंने नहीं रखा। तो यहाँ पर आपको कैसा माहौल में दिया गया है? यहाँ सही है, अच्छा, खाना पीना खाना टाइम पे मिलता जी, है? रिहाइश वगैरह, लॉन्ड्री, कपड़े वगैरह सही टाइम पे मिल जाते हैं? टाइम पे। ठीक हो गया। तो आपको यहाँ पर किसी किस्म की कोई मसाइल हैं जो आप यहाँ पर नहीं? तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन साहब, आप ये बताएंगे कि आप कितने अरसे से हैं यहाँ पर? ये 26 दिसंबर को मुझे पूरे 4 साल हो जाएंगे। 4 साल हो जाएंगे। किस वजह से आप यहाँ पर? बस नाखलफ औलाद की वजह से। सही हो हाँ गया। जी, मैं तो लाहौर में काम करता था, इलेक्ट्रिशियन था, एक और शादी हाल में था। सही। बस धोखे से मुझे बुलाया, जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो खर्चा कर मुझे घर से निकाल दिया। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। किसी एक ने भी नहीं कहा कि बाबा हमारे पास रुपए हैं? तो उन्होंने ही निकाला, उन्होंने कैसे कहना था। वो क्या करते क्या हो? एक लेडीज़ टेलर है और एक मोटरसाइकिल मैकेनिक है। उन्होंने आपको अपने पास नहीं रखा 4 उसके साल? बाद इसे निकाला। तो वो आते हैं आपसे मिलने के लिए या नहीं? वो तब आए कि अगर वो मुझे यहाँ पे छोड़ कर गई हो। सही। उन्होंने तो मुझे उस दिन निकाला जिस दिन लॉकडाउन लगा था, ठीक है, यानी कि उनको मुझसे जान से मारने का पूरा प्रोग्राम था। अच्छा। लेकिन परवरदिगार ने मुझे बचाना था, इस इदारे का वसीला बना, जिसकी वजह से मैं आपको ज़िंदा नज़र आ रहा हूँ। सही। अदरवाइज़ जो मेरे बच्चों ने किया था उस हिसाब से मैं किसी फुटपाथ पर भूखा प्यासा कब का मर जाता, मुझे चंदे का कफन पहनाते और अब तक मेरा नामो निशान मिट गया। यहाँ पर आप मुतमईन हैं? हर तरह से। कैसे? देखो जी, सारी सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जान बच गई जिस इदारे की वजह से, तो उसमें बाकी तो कोई बात ही नहीं रह सकती। ऐसे ही। जो अल्लाह ने मेरा लिए ये इदारा एक वसीले के तौर पर बनाया, ठीक है, और मेरी जान बची, ठीक है, और इतने अरसे से ज़ाहिर है कि वो मुझे सारी ज़िंदगी की लवाजमा सारे मिल रहे हैं, खाना पीना अल्लाह पल्ला जो ज़िंदगी कायम रखने के लिए ज़रूरी होता है वो मुझे यहाँ सारा मिल रहा है। सही। आपको अगर ज़िंदा मैं नज़र आ रहा हूँ तो समझ रहे कि मुझे खास फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को सामने। एक दफ़ा आप अपना नंबर बता दें ताकि मेरे नाज़रीन तक पहुंच जाए कि वो आपसे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं, और वेबसाइट के हवाले से भी बता जी, दें। सबसे पहले मैं वेबसाइट का बता रही हूँ। अपना घर जेलम के नाम से ही वेबसाइट है हमारी। जी, यूके की भी इसी नाम से है और पाकिस्तान की भी इसी नाम से है। सही। ओके, तो अपना मैं नंबर आपको भेज रही हूँ 0323 ठीक। 580 2491। और जो राजा मोहम्मद उस्मान साहब हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नंबर है 0323 57 58038। जी, सही हो गया। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपना घर जेहलम में, जहाँ पर कसीर तादाद में लावारिस और बेअसरा लोगों की मदद की जाती है, और आप लोग भी इनके इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इनसे ताउन करें। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बूढ़े हजरात की मदद की जाती है, बच्चों की, बूढ़ों की, और माएँ बहनें आती हैं यहाँ पर रिहाइश के लिए बेअसरा लावारिस। तो आप लोग भी मदद करें। अगर मेरी आज की वीडियो, ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।